لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا موضوع ہے توحید حصہ دوم. اس سے پہلے شیعت در قرآن کے موضوع کے تحت ہم توحید کا حصہ اول بیان کر چکے ہیں، جس میں قرآن اور تفسیر کی روشنی میں گفتگو کی گئی تھی. آج کی اس تقریر میں ہم صحیح بخاری کی احادیث کی روشنی میں توحید کے دو مسئلوں پر انشاءاللہ بحث کریں گے. ایک ہے رؤیت باری تعالی اور دوسرا ہے جسم و جسمانیت خدا. رویت اور جسمانیت کے متعلق سنیوں اور شیعوں میں اختلاف ہے. سنیوں کے مطابق خداوند متعال بھی ہماری طرح جسم رکھتا ہے اور آخرت میں تمام مومنین کو دیدار الہی نصیب ہوگا. ہم شیعوں کے مطابق پروردگار عالم کی ذات لامتناہی ہے اور اس کا کوئی محدود جسم نہیں، اور آخرت میں بھی مومنین اسے نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ خداوند متعال کا دیکھا جانا محال ہے. آئیے سب سے پہلے رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق صحیح بخاری کی یہ حدیث ملاحظہ کریں. حدیث ہے، ہم سے محمد ابن عبداللہ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد ابن عبداللہ انصاری نے، انہوں نے عبداللہ ابن اون سے، کہا ہم کو قاسم ابن محمد نے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ سے، انہوں نے کہا جو کوئی یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اس نے بری جھوٹ بات کہی. البتہ آپ نے جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، جنہوں نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا. اس کا حوالہ ہے کتاب بدء الخلق، باب اذا قال احدکم آمین، جلد دوم، صفحہ 257، حدیث نمبر 467. سامعین کرام، صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بالکل صاف لفظوں میں ارشاد فرما رہی ہیں کہ جو کوئی یہ کہے کہ شب معراج حضرت نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اس نے بری جھوٹ بات کہی، یعنی یہ غلط ہے. البتہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، جنہوں نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ رکھا تھا. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت نے شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بلکہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا. چنانچہ قرآن کے سورہ نجم میں جو 2 بار دیکھنے کا ذکر ہے، وہ خدا کو نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کے بارے میں ہے. حضرت جبریل علیہ السلام عموماً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خوشنما انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے. شب معراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا. ان کے 600 کے قریب پنکھ تھے اور ان کے وسیع و عریض وجود سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا. رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق قرآن مجید میں بھی خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، لن ترانی، یعنی تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے.
چنانچہ قرآن مجید کے ان دو الفاظوں سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت میں خدا کا دیکھا جانا محال ہے، کیونکہ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آخرت میں دیدار الہی ممکن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی لن ترانی، لن یعنی کبھی نہیں کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ پھر اس کے علاوہ ایک دوسری آیت میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی آنکھیں اس کا درک نہیں کر سکتی بلکہ وہ آنکھوں کا درک کرتا ہے۔ یہاں پر بھی آنکھوں کے اس کو دیکھنے اور درک کرنے کی مطلق نفی کی گئی، اور اس میں دنیا اور آخرت کی کوئی قید نہیں۔ سامعین، آخرت میں دیدار الہی کا امکان اگر اس لیے ہے کہ قیامت کے بعد غیب کے پردے اٹھا لیے جائیں گے اور انسان میدان محشر، میزان، پل صراط، فرشتے، عرش، جنت اور دوزخ وغیرہ کا مشاہدہ کرے گا، تو یہی ساری چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، مگر پروردگار عالم کو تو انہوں نے نہیں دیکھا۔ لہذا اگر آخرت میں دیدار الہی ممکن ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج یہ دیدار نصیب ہو جاتا، کیونکہ آخرت کی تمام چیزیں جو مومنین قیامت کے بعد دیکھیں گے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں شب معراج دکھا دی گئی تھی۔ چنانچہ جب شب معراج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو خداوند متعال کا دیدار نہ نصیب ہو سکا تو آخرت میں مومنین کا دیدار پروردگار عالم کرنا کیسے ممکن؟ کسی بھی شے کی رویت یعنی دکھائی دینے کے لیے اس شے کا محدود و مجسم ہونا، آنکھوں کے سامنے ہونا اور نور کا اس شے پر پڑنے کے بعد منعکس ہو کر آنکھوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ خداوند متعال کی ذات لامحدود ہے، وہ ہر سمت پر محیط ہے، اس کے نور سے بڑھ کر کوئی نور نہیں کہ جس کی روشنی میں اسے دیکھا جا سکے، چنانچہ اس کی رویت محال ہے، وہ کبھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ دنیا و آخرت کی قید زمان ہمارے لیے ہے، وہ بلند و بالا ذات زمان و مکان کی حدود سے پرے ہے، ازل سے لے کر ابد تک کا درمیانی عرصہ اس کے لیے ایک لمحے سے بھی کم ہے۔ وہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، یعنی بے شک ہمارا امر یعنی امر خلقت و بعثت ایک پلک جھپکنے جیسا ہے۔ چنانچہ دنیا اور آخرت کا فرق ہمارے لیے ہے، اس کی ازلی، ابدی، سرمدی و سمدی ذات زمان و مکان اور تمام حدود و قیود سے غنی اور بے نیاز ہے۔ اس کی ذات و صفات جس طرح آج دنیا میں ہے اسی طرح کل آخرت میں بھی رہیں گی، لہذا آخرت میں اس کی ماہیت کا بدل جانا اور محدود و مجسم ہو کر آنکھوں کے سامنے آ جانا اور محدود مخلوق کی آنکھوں سے اس کا دیکھا جانا ناممکن و محال ہے۔ اب آئیے جسم و جسمانیت خدا کے متعلق صحیح بخاری کی دو عبارتیں ملاحظہ کریں۔ پہلی عبارت ہے کل شیء ہالک الا وجہہ میں وجہ سے اس کی سلطنت مراد ہے، بعضوں نے کہا ذات، بعضوں نے کہا جو نیک اعمال اس کی رضامندی کے لیے کیے جائیں۔ اس کا حوالہ ہے کتاب التفسیر سورۃ القصص جلد دوم صفحہ 959، سورہ قصص کی تفسیر۔ اور دوسری عبارت ہے اور سعید ابن جبیر نے کہا وسع کرسیہ میں کرسی سے مراد پروردگار کا علم ہے۔ اس کا حوالہ ہے کتاب التفسیر
باب قولہ تعالی فَإِنْ خِفْتُمْ جلدوم صفحہ 801 باب نمبر 605۔ سامعین کرام، مسلمانوں کا ایک گروہ خدا کے جسم و جسمانیت کا قائل ہے۔ ان کے مطابق خداوند عالم کے بوجھ سے عرش چرچراتا ہے، اور آخرت میں جب دوزخ کسی بھی حال میں بھرنے کا نام نہ لے گی تو خدا اس میں اپنی ٹانگ ڈال دے گا، تب وہ کہے گی بس بس میں بھر گئی۔ جسم و جسمانیت خدا کے متعلق صحیح بخاری کی اس پہلی عبارت میں ہم نے دیکھا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، میں وجہ یعنی چہرے سے اس کی سلطنت یا ذات مراد ہے۔ اگر خدا کا جسم ہوتا تو چہرہ یا منہ کی مجازی تعویل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ وجہ سے سلطنت یا ذات مراد لینا عدم جسمانیت خدا کا ثبوت ہے۔ دوسری عبارت میں ہم نے دیکھا کہ کرسی سے مراد پروردگار کا علم ہے۔ یہاں پر بھی کرسی کے مجازی معنی لیے گئے ہیں۔ اگر خدا کا جسم ہوتا تو اس مجازی تعویل کی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرسی بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر خدا کا جسم ہے تو لا محالہ اسے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی درکار ہے، پھر اس مجازی تعویل کی کیا ضرورت؟ صحیح بخاری میں خدا کے چہرے اور کرسی کی مجازی تعویل اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند متعال جسم و جسمانیت سے بری ہے۔ سامعین کرام، کسی بھی شے کا جسم ہونے کے لیے اس کا محدود ہونا ضروری ہے۔ پھر محدود جسم کے لیے مکان کی ضرورت ہے، پھر محدود مجسوم مکین کی نشو و نما اور بقا کے لیے مزید احتیاجات ہیں۔ یہ تمام ممکن الوجود کی صفات ہیں۔ خداوند متعال واجب الوجود ہے، وہ غنی بالذات ہستی لامحدود ہے۔ لامحدود شے کبھی بھی محدود ہو کر مجسم نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے وجود کے لیے کسی بھی شے کا محتاج نہیں، نہ جسم کا نہ زمان و مکان کا، بلکہ وہ تو ہر جسم و زمان و مکان کا خالق و مالک و پروردگار ہے۔ رویت اور جسمانیت خدا ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ کسی بھی شے کے دکھائی دینے کے لیے اس کا جسم ہونا ضروری ہے۔ خداوند متعال جسم و جسمانیت سے بری و پاک ہے، لہذا اس کی رویت بھی محال ہے۔ خدا کی ذات و صفات دنیا و آخرت دونوں میں ایک جیسی ہیں، لہذا آخرت میں بھی اس کا دیدار ممکن نہیں۔ اگر آخرت میں دیدار الہی ممکن ہوتا تو شب معراج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دیدار نصیب ہو جاتا۔ شب معراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا۔ قرآن مجید میں اس کے چہرے اور کرسی سے مراد اس کی سلطنت و ذات اور علم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔